علیکم۔ ایک گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے بچے کبھی صوفے پر کودتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے۔ گھر کی مالکن ان کو مہمان ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ پاس ہی ان کا پالتو کتا بیٹھا تھا جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ بہت دیر برداشت کرنے کے بعد آخر کار مالکن کا صبر جواب دے گیا اور وہ کتے کو گھورتے ہوئے بولی، میری تے مجبوری ہے، تو ہی جا کے پہ جا۔ جن کو میں پسند ہوں وہ ہاتھ اونچا کریں اور جن کو نہیں وہ معیار اونچا کریں۔ شکریہ۔ کوئی پیسوں کے لیے لڑتا ہے تو کوئی جائیداد کے لیے۔ بس میاں بیوی ہی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ زندگی میں رشتہ دار بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، بولدا کیوں نہیں؟ رشتہ دل کا ہونا چاہیے۔ خون کا رشتہ تو مچھر سے بھی ہوتا ہے۔ شکر کریں کہ ڈسپرین اور پیناڈول آ گئیں، نہیں تو 28ویں صدی میں سر درد کا علاج ایسے کیا جاتا تھا۔ When relatives come home۔ ریلیٹیوز، بیٹا بہت چپ چپ ہو، کیا ہوا ہے؟ میں، آپ کے آنے کا افسوس۔ ان لوگوں کی لسٹ بنا رہی ہوں جو میری پوسٹ پر نہیں آتے، باقی باتیں کورٹ میں ہوں گی۔ مہمان نوازی میں سب سے آگے کچے کے لوگ ہیں۔ مہمان آ جائے تو اس کو باندھ لیتے ہیں، واپس جانے ہی نہیں دیتے۔ ماشاءاللہ۔ رشتہ داروں کو جلانے کا آسان طریقہ، واٹس ایپ پر الحمدللہ کا اسٹیٹس لگا دیں۔ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو جائیں گے کہ انہوں کیڑی چیز لب گئی ہے۔ تیرے جیسے 10-20 تو میں اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں۔ اس کا صحیح مطلب آج سمجھ آیا۔ ایک کنجوس کے گھر مہمان آیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آدھا کلو گوشت لیتے آؤ۔ بیٹا باہر گیا اور کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا، میں کسائی کے پاس گیا اور کہا گوشت دو۔ کسائی نے کہا ایسا گوشت دوں گا کہ مکھن ہو، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مکھن لے جاؤں۔ مکھن والے نے کہا ایسا مکھن دوں گا کہ شہد ہو، تو میں نے سوچا ایسا ہے تو شہد خرید لوں۔ تو میں شہد والے کے پاس گیا تو شہد والے نے کہا ایسا شہد دوں گا بالکل صاف شفاف پانی ہو، تو میں نے سوچا یہ قصہ ہے تو پانی تو گھر میں بھی ہے، اسی لیے میں خالی ہاتھ آ گیا۔ باپ، واہ بیٹا، تم نے بہت شاطرانہ عقل بڑھاتی، لیکن ایک نقصان کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان جانے میں تمہاری چپل بھی گھس گئی ہوگی۔ بیٹا، نہیں ابا، ایسا نہیں ہے، میں مہمان کی چپل پہن کر گیا تھا۔ کسی کا رشتہ پکا ہو رہا ہے، کسی کے دن تاریخ پکے ہو رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں، ہمارا گرمی میں رنگ پکا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذریعے آپ کو اپنے ان کاموں کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو آپ نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ کسی رشتہ دار کو مسئلے کا حل بتائیں، وہ سائنسدان آپ کو حل میں سے مسئلہ نکال دیں گے۔ عزت تو میری بھی بہت ہے، لیکن فی الحال کوئی کرتا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے مرنے پر بریانی کی جگہ ٹینڈے پکائے جائیں گے، تاکہ جو ویسے نہ روئیں وہ ایسے روئیں۔
پہلی بار میں ان کے دروازے کی گھنٹی بار بار دباتا رہا مگر بیل بجنے کی آواز نہیں آئی۔ بعد میں گیٹ کھٹکھٹانے پر صاحب نکر بنیان میں باہر آئے اور بتایا گھنٹی کا صرف بٹن ہے، تار اور گھنٹی نہیں لگوائی۔ ایک روز میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، میں نے بائک مانگی تو وہ 5 منٹ بعد بائک گھسیٹتے گھر سے نکلے اور فرمایا پچھلا پہیہ پنچر ہے، چوک سے پنچر لگوا لیجئے گا۔ ہمسائیگی میں لینا دینا چلتا ہے۔ میری اینک نہیں مل رہی تھی، ان سے مانگی تو کچھ دیر بعد اینک کا فریم لائے اور بولے بچوں نے اس کا ایک شیشہ توڑ دیا ہے اور ایک ٹانگ، یہ 5 منٹ دور اینکوں کی دکان ہے، وہاں سے لگوا لیجئے گا۔ ایک روز استری کی ضرورت پڑی تو وہ جھٹ سے لے آئے اور پکڑاتے ہوئے بولے تار جل گئی تھی، پھر وقت ہی نہیں ملا، آپ الیکٹریشین کو دکھا لیں، وہ تار ڈال دے گا اور ایلیمنٹ بھی ٹھیک کر دے گا۔ جمعے کو پریشر کوکر خراب ہو گیا اور گیس بھی نہیں آ رہی تھی، میں بہت پریشان کہ مہمان آ رہے تھے۔ ان کا دروازہ بجایا تو بغیر قمیض کے نکل آئے اور میری بات سن کے بولے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمسائے کس لیے ہوتے ہیں، میں کوکر لا دیتا ہوں، اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہے اور ربڑ خراب ہے، وہ آپ ڈلوا لیں، چھوٹی سلنڈری ہے میرے پاس، اس میں صرف گیس ڈالنے والی ہے، وہ آپ پلیز ڈلوائیں۔ دونوں کام ہو گئے نا۔ رات 3 بجے بھانجے کا میسج آیا ماموں ناشتے کا پلان ہے۔ میں نے صبح 5 بجے میسج دیکھا اور کہا نماز کے بعد چلیں گے۔ حلوہ پوری کھانے گئے تو میں نے کہا میں 3 پوریاں لوں گا اور تم؟ اس نے کہا میں آدھی۔ آدھی کا مطلب؟ میں تو یہی سمجھا کہ وہ ایک پوری کے 2 حصے کرے گا، آدھی لے گا، مگر جناب اس نے پہلی پوری سے آدھی لی، پھر دوسری سے آدھی، پھر تیسری سے آدھی۔ لسی کا آدھا گلاس پی کے اس نے پورا ڈکار لیا اور کہنے لگا واہ ماموں آپ بوڑھے ہو گئے مگر معدہ جوان ہے، 8 پوریاں کھا گئے۔ اس نے صرف آدھی پوری کھائی، 8 پوریوں کی آدھی۔ لڑکا اپنی محبوبہ سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دو جسے میں تمہاری یاد سمجھ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکوں۔ لڑکی نے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سنار کے پاس لے گیا اور کہا چاندی کا فریم بنا کر اسے اس میں جڑ دو۔ سنار نے کہا کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سنار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ پیر صاحب کا نہیں، میری محبوبہ کا ہے۔ سنار نے کہا اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے اور میں نے اسے پانی میں گھول کر پی بھی چکا ہوں۔ امریکہ نے چور پکڑنے والی ایک مشین تیار کی۔ انڈیا میں 30 منٹ میں 5 چور پکڑے گئے۔ افغانستان میں 30 منٹ میں 10 چور پکڑے گئے۔ امریکہ میں 30 منٹ میں چور پکڑے گئے۔ پاکستان میں 30 منٹ میں مشین ہی چوری ہو گئی۔ بلی تم کتنے سال کے ہو؟ ہاتھی 5 سال کا۔ بلی اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ ہاتھی نیڈو پیتا ہوں، بہترین نشوونما کی 10 خوبیوں والا، اور تمہاری عمر کیا ہے؟ بلی 30 سال۔ ہاتھی اتنی چھوٹی کیسے ہو؟ بلی پاؤنڈز کریم لگاتی ہوں، بڑھتی عمر تو جیسے تھم سی گئی ہے۔ کزن کا رشتہ یا موت کا فرشتہ؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جلدی سے بتاؤ۔ بارش کا موسم دیکھ کے میں نے گھر کال کی پکوڑے بنا لو چائے کے ساتھ، فوراً حامی بھر لی گئی اچھا آئل کا پیکٹ لیتے آئیے گا اور نمک بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کال آئی سرخ مرچیں نہیں ہیں اور یاد سے دھنیا پیاز بھی لے لیجئے گا۔ میں دفتر سے نکلنے لگا تو وائس میسج آ گیا آلو تو میں بھول ہی گئی اور دھنیا پودینہ بھی پکڑ لیجئے گا۔ رستے میں ایک چھوٹی سی کال آئی کہاں ہیں؟ انار دانہ ڈالنا ہے پکوڑوں میں۔ میں نے ایک بار پھر بریک لگائی، انار دانہ بھی لے لیا
ऑयल का पैकेट, आलू, नमक, सुर्ख मिर्चें, प्याज, दही, पुदीना सब चीजें पूरी करके घर पहुंचा तो बेगम ने सब खंगाल के पूछा, बेसन कहाँ है? मैंने कहा वो तो आपने नहीं बोला था। माथे पर हाथ रख के बोली, अल्लाह के बंदे कुछ खुद भी सोच लिया करें। एक नकली डॉक्टर का किस्सा सुनाया जो अपना नाम यूं लिखा करता, डॉक्टर AJK, लंदन। एक दिन भेद खुल गया, अदालत में बास परस हुई तो इसने जवाब दिया कि डॉक्टर तो मुझे घर वाले प्यार से कहा करते हैं, इसीलिए बचपन से ये लफ्ज नाम के साथ मिल गए। फिर पूछा गया तो ये AJK लंदन क्या है? तो इसने जवाब दिया, आरजू जाने की लंदन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही मजीद फनी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।